یا سود والے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ انہوں نے کبھی بھی سودی کاروبار کا نہ حکم دیا اور نہ سود کو رواج دیا۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے اگر سونا بنی ہوئی شکل میں ہے اور سونے کے ساتھ متبادل ہے، تبادلے میں اس وقت تو یہ وزن برابر ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ایک طرف کرنسی ہو اور دوسری طرف وہ بنی ہوئی چیز ہو تو اس وقت یہ وزن نہیں دیکھا جائے گا، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ ان کا یہ ذاتی اجتہاد، یہ ان کا اتحاد تھا اور یہ مسئلہ سمجھیں۔ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانا چاہتی تھی؟ بدترین جھوٹ ہے دنیا کا، ایسی کوئی روایت ثابت ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حقیقت کیا ہے، اس پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جرار اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور عام پبلک کے سامنے ان اعتراضات کو پیش کر کے لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی محبت کو ختم کرنے کی ایک جسارت کی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم اس پروگرام کے اندر ان تمام اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان تمام روایات کے اصل معنی اور مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن روایات کو بنیاد بنا کر اور ان سے غلط استدلال کر کے بعض لوگ جو ہیں صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنے کا ایک دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اس پروگرام کی گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک بہت بڑا اعتراض ڈسکس کیا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے جو انہوں نے سنت رسول کا ترک کر دیا تھا، حج تمتع کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ تو مفتی صاحب نے اس کا بڑا ہی مدلل اور جامع انداز میں آپ کے سامنے جواب پیش کیا کہ انہوں نے سنت رسول کو ترک نہیں کیا تھا، بلکہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اجتہاد تھا جو کہ انہوں نے سنت رسول کو ترک نہیں کیا تھا اور اس کے اوپر وہ ایک اجر کے بھی مستحق تھے۔ تو اسی طرح آج کی اس ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو چلیے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان اعتراضات کی بھی اصل حقیقت کیا ہے اور ان روایات کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے کہ جن کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ پہلے بھی ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے اعتراضات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، تو آج سب سے پہلے ہم جس اعتراض کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے یا سود والے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو ان کے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ انہوں نے کبھی بھی سودی کاروبار کا نہ حکم دیا اور نہ سود کو رواج دیا۔ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ نہیں تو وہ جو روایات آ رہی ہیں سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اور اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی کہ چاندی اور سونے کے کچھ برتن تھے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زائد وزن کے بدلے میں ان کو بیچتے تھے یا لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ایسے ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت میں سے کچھ برتن آئے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس میں ایسا ہے کہ انہوں نے سونے اور چاندی وغیرہ کے برتن جو تھے ان کو پیسوں کے عوض یعنی درہم و دینار کے عوض بیچنے کی اجازت دے دی۔ اس مسئلے کو ذرا گہرائی سے سمجھیں۔ بعض روایات میں یہ بات ہے کہ سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، اس طرح ایک جنس اسی جنس کے بدلے جب تبادلہ ہوگا تو ان کا وزن بھی برابر ہونا چاہیے اور ان کی جو کوالٹی ہے وہ بھی برابر ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو اب اس حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ سونے کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور دوسری بھی سونے کی کوئی چیز بنی ہوئی ہے، کچھ چوڑیاں ہیں اور کچھ کانٹے اور ہار ہیں، اگر یہ تبادلہ کرنا ہے تو وزن میں برابر ہونا چاہیے۔
دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو پیسوں کے بدلے میں دینا ہے، کیونکہ اس وقت پیسے بھی تو سونے اور چاندی کے ہوتے تھے نا، درہم کیا ہے؟ چاندی کا سکہ، اور دینار کیا ہے؟ سونے کا سکہ۔ تو دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سونے اور چاندی کی کوئی چیز دینی ہے تو اتنے وزن کے درہم یا دینار ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اب بعض صحابہ، حضرت عبادہ بن صامت، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا یہ سمجھنا تھا، یہ فہم تھا کہ سونے یا چاندی کی چیز کو جب درہم و دینار کے بدلے میں دیا جائے گا تو ان کا بھی وزن کیا جائے گا، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں وہ چوڑیاں رکھ دی جائیں، وہ گلاس رکھ دیا جائے چاندی کا، یا وہ زیورات رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں وہ درہم و دینار کا وزن کر کے برابر کیا جائے۔ صحیح۔ اب یہ جو دوسرا اجتہاد یا دوسرا فہم ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے اگر سونا بنی ہوئی شکل میں ہے اور سونے کے ساتھ متبادل ہے، تبادلے میں اس وقت تو یہ وزن برابر ہونا ضروری ہے، لیکن اگر ایک طرف کرنسی ہو اور دوسری طرف وہ بنی ہوئی چیز ہو تو اس وقت یہ وزن نہیں دیکھا جائے گا، اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ یعنی ان کا یہ ذاتی اجتہاد، یہ ان کا اجتہاد تھا، اور یہ مسئلہ سمجھیں، دونوں چیزیں بنی ہوئی ہیں تو تب وزن برابر ہونا ضروری ہے دونوں طرف سے۔ آپ کے پاس ایک گلاس ہے چاندی کا اور میرے پاس ایک پلیٹ ہے چاندی کی، مثال ہے، تو اگر ہم نے تبادلہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے وزن بوزن، دونوں برابر ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر تبادلہ کریں گے تو اتنے وزن ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس درہم ہے اور میرے پاس وہ ایک گلاس بنا ہوا ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے چونکہ ایک طرف چیز بنی ہوئی ہے، اس کے بنانے میں محنت لگی ہے، اس کی کاریگری ہوئی ہے، اس کے اوپر سارے اخراجات آئے ہیں، تو اس وقت درہم کو اس کے ساتھ تولا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اب یہ قیمت کے اعتبار سے ہوگا۔ تو عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس کو بھی غلط سمجھتے تھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجتہاد یہ کیا تھا کہ اگر یہ وزن دیکھنا ہے تو دونوں چیزوں کا بنا ہوا ہونا ضروری ہے، اور اگر ایک طرف چیز بنی ہے اور دوسری طرف کرنسی ہے تو اس وقت وزن نہیں دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ قیمت دیکھی جائے گی۔ اور یہ ان کا اجتہاد تھا، اور حاکم وقت کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے، بلکہ اجتہاد کرنے پر اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو کیا اس روایت کو بنیاد بنا کر کسی محدث نے بھی یہ کہا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کا کام کرتے تھے؟ آج تک کسی محدث نے یہ ان کے اوپر الزام نہیں لگایا۔ دیکھیں، وہ حضرت عبادہ بن صامت اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو سودی کاروبار والا نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا یہ اتحاد غلط ہے، تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سود کھا رہے ہو، سود کھلا رہے ہو۔ اور ان کے بعد تابعین، ائمہ، محدثین جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں یہ روایت نقل کی ہے، صحیح۔ انہوں نے بھی کسی نے یہ عنوان نہیں قائم کیا معاویہ سود کھاتے تھے، معاویہ حرام کھاتے تھے، معاویہ نے غلط کام کا حکم دے دیا، یہ نہیں ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ یہ مرزا صاحب یعنی کہ فالوورز؟ ہاں، وہ شیاطین ان کے ذہنوں میں کچھ وسوسے ڈالتے رہتے، من شر الوسواس الخناس، تو یہ ان وسوسوں کو پھر آگے پھیلاتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دو محدثین اور دو صحابہ ہیں، ان کا اجتہاد ہے اور ان کے فہم میں فرق ہے۔ ایک حدیث کے ظاہری الفاظ پر ہی قائم ہے کہ سونا سونے کے بدلے جب بھی دیا جائے گا، چاندی چاندی کے بدلے جب بھی دی جائے گی، وزن برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کرنسی کی شکل میں ہو اور چاہے وہ کسی بنی ہوئی چیز کی شکل میں ہو۔ لیکن ایک صحابی نے سمجھا کہ جب دونوں بنی ہوئی چیزیں ہوں تو وزن دیکھا جائے گا، بنی ہوئی نہ ہو تو کرنسی دیکھی جائے گی۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، اسی روایت کے اندر یہ ایک جملہ بھی آ رہا ہے، یہ مسلم شریف کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو روایت ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر معاویہ کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، تو اس جملے کا کیا مقصد تھا ان کا کہنے کا؟ تو اس جملے میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اصل میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے فہم کو درست سمجھ رہے تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے فہم کو درست سمجھ رہے تھے، ان کا آپس میں ہو گیا اختلاف۔
تو اختلاف کے موقع پر یہ عرب کا ایک رواج یا طرز تکلم اور ان کا ایک انداز ہے کہ وہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر زبان سے بول دیتے، صحیح، اور یہ الفاظ میں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ حقیقی معنی مراد لیں کہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی واقعتاً وہ ذلیل اور برباد ہو جائے، تو یہ الفاظ تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے بولے ہوئے ہیں۔ اچھا صحیح، صحیح بخاری میں 5827 نمبر روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتایا کہ زانی اور چور بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اگر توحید پرست ہوئے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے ایسا بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہتے ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگرچہ ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو کیا وہاں حقیقی معنی مراد ہے؟ نہیں، وہاں بھی ایک محاورے کے طور پر جب اختلاف ہوتا تھا تو عرب کے اندر محاورے کے طور پر اختلاف کے موقع پر یہ جملہ بول دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف محاورہ، اس کو سمجھا جائے گا، بد دعا نہیں سمجھا بد دعا نہیں سمجھی جائے گی۔ اگر یہ بد دعا ہے تو نعوذ باللہ کیا نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی کو بد دعائیں دینی شروع کر دی؟ نہیں، تو یہ ایک محاورہ ہے، لیکن یہ یار دوست محاورے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود کا کام بالکل نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کسی کو کرنے کا اس طرح حکم دیا تھا، جبکہ یہ ان کا ایک ذاتی اجتہاد تھا۔ ہاں جی، اور اسی اجتہاد پر ان کو اجر بھی ملا ہے۔ جی صحیح۔ اب دوسرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ مسند احمد سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی یہ کہا ہوا تھا کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ حکومت دے تو نے عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ اصل میں یہاں پہ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ناانصافیاں کرنی تھی، ناحق مال کھانا تھا یا ناحق لوگوں کا قتل کرنا تھا اپنی حکومت میں، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے پہلے ہی تلقین کر دی تھی ان کو کہ اگر تجھے اللہ حکومت دے تو تم نے عدل و انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات تو ویسے ہی غلط ہے کہ انہوں نے ناحق ایسے کرنا تھا تو آپ نے اس لیے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنی جگہ پر مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ یہ کام کرو، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انہوں سارے نے یہ کام نہیں کرنے۔ ایسی بات کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں سب کو کہہ رہے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بلکہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کئی حکم دیے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا۔ تو کیا یہاں سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کام نہیں کرنا تھا، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ کرو، اور یہ کام کر لینا تھا اس وجہ سے کہا کہ نہ کرو؟ یہ استدلال نہیں ہے، بلکہ اس روایت سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایسے اثرات نظر آ رہے تھے اور آپ کو معاویہ رضی اللہ عنہ میں ایسی خوبیاں نظر آ رہی تھیں کہ ان کی حکمرانی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ یعنی یہ تو پھر ان کی فضیلت میں آ تو گئی۔ یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ نے جو کہا ہے کہ اے معاویہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا، تو وہ ڈرتے رہے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کو کسی جگہ پر بھیجتے ہیں۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے کیا کہا؟ اتقی دعوت المظلوم۔ تو کیا نبی علیہ السلام کو معاذ میں ایسی خرابیاں نظر آ رہی تھی کہ یہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، جب بھی کسی جگہ پر بھیجا جاتا ہے یا کسی کے عہدے کا ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھی نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ تو نصیحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بندہ اس کے خلاف چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو ہاتھ پکڑ کر کہا تھا اے معاذ اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، ساری دنیا یہ کہتی ہے آقا ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن حبیب کہہ رہے ہیں اے معاذ مجھے تجھ سے پیار ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا۔ اب اس کا الٹ مفہوم نکالا نہیں جا سکتا کہ معاذ رضی اللہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والے تھے اس وجہ سے آپ نے کہا۔ تو جس طرح اس حدیث میں یہ مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس روایت میں بھی یہ مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ بات ثابت ہوگی نبی علیہ السلام کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر ایسی خوبیاں نظر آ رہی تھی کہ یہ آگے جا کر اسلام کی قیادت کریں گے، مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے اور مسلمانوں کے حکمران بنیں گے، اور پھر ایسا بنے۔ اور آپ دیکھیں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی تھی؟ میں نے فتنوں کے دور میں دیکھا تو میں نے چاہا کاش کہ میری عمر کس کو لگ جائے؟ معاویہ کو لگ جائے۔ اور پھر
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بڑے جرنیل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے عشرہ مبشرہ میں شامل جنت کی بشارت، مسلمانوں کے عظیم کمانڈر، نبی علیہ السلام کا دور نبوت دیکھا، پیغمبر علیہ السلام کے بعد دور خلافت صدیقی کو دیکھا، خلافت فاروقی کو دیکھا، خلافت عثمانی کو دیکھا، خلافت علی کو دیکھا، اور پھر خلافت معاویہ کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا؟ کہتے اللہ کی قسم میں نے عثمان کے بعد اس دروازے والے سے بڑھ کر کسی کو انصاف اور عدل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اشارہ کس کے دروازے کی طرف تھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کی طرف۔ تو یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کی گواہی ہے۔ اور اس حدیث کو اگر حضرت سعد بن ابی وقاص کے قول کے ساتھ ملا کر دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو ایک بشارت دی کہ تمہیں اگر حکمران بنا دیا جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے اور عدل کرنا ہے، اور آپ نے پیغمبر کی حدیث پر عمل کر کے دکھایا، اور گواہی صحابہ نے دی، عشرہ مبشرہ نے دی کہ ہم نے اپنی زندگی میں پھر عثمان کے بعد معاویہ سے بڑھ کر کوئی عدل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ تو ان کی فضیلت ہے، بس یہ گستاخی اور بدبختی کا یہ عالم ہے کہ ان کے فضائل کو بھی ان کے حق میں برائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، تیسرا اعتراض جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروانا چاہتی تھیں؟ بدترین جھوٹ ہے دنیا کا، ایسی کوئی روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں تو وہ مسند احمد میں جو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اے معاویہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ تجھے چھپ کے قتل کر دے۔ وہ تو روایتی ثابت نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے اندر راوی ہے علی بن زید بن جدعان، پکا ضعیف راوی ہے۔ یہ تو بچے کو پتہ ہے، ہاں ان بچوں کو پتہ ہے جو دین پڑھتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں، جنہوں نے صرف گیمیں کھیلنی ہیں یا واٹس ایپ اور فیس بک کے بس جھوٹی لکھنے ہیں، اور جنہوں نے بس انجینئرنگ کی ہوئی ہے ان کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ تو دوسری کلاس کے طالب علم جو حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے علی بن زید بن جدعان راوی ضعیف ہوتا ہے، اور یہ اس کا کوئی ایک حوالہ تھوڑی ہے۔ آپ تہذیب التہذیب نکال لیں، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بے شمار محدثین کی جرح نقل کی ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے سوء حفظ کی وجہ سے میں احتجاج نہیں کرتا، اور کئی ایک محدثین کا انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ امام ابن حبان جو بڑے نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، لوگ ان کو متساہل کہتے ہیں کہ یہ ذرا نرمی سے پیش آنے والے، انہوں نے راویوں کے حوالے سے ذرا نرم گوشہ رکھنے والے، انہوں نے کتاب المجروحین، ایسے راویوں کی کتاب جن پر خوب جرح کی گئی ہے، اس کے اندر نقل کر کے کہتے ہیں علی بن زید بن جدعان جو ہے نا فاستحق ترک الاحتجاج بھی، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے دلیل نہ پکڑی جائے، یہ اس لائق ہے اس سے دلیل نہ پکڑی جائے۔ اور امام ابن حزم اپنی کتاب المحلہ کے اندر یہ واضح الفاظ میں لکھتے ہیں علی بن زید ضعیف جداً، صرف ضعیف نہیں خوب ضعیف آدمی ہے۔ تو یہ ایسی ضعیف روایات پیش کر کے ایک اماں جان کے بارے میں تہمت اور ایک معاویہ کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، یہ کسی اہل اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ روایات ضعیف ہے۔ ان کے مقابلے میں وہ صحیح روایت تمہیں یاد کیوں نہیں آتی؟ کون سی؟ جو طبقات کے اندر ہے۔ اچھا اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فتنوں کے دور میں، یہ تو کہتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ثابت؟ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، حسن سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اچھا کتاب الطبقات کے اندر، ہاں اس کے بارے میں مرزا صاحب یہ کہتے ہیں اے جی پہلا دیا گلاں نے پہلے کہا تھا کہ میری زندگی تجھے لگ جائے، کاش کہ میری زندگی معاویہ کو لگ جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی حکومت سے پہلے کی یہ کہتے ہیں، امی عائشہ کہہ رہی ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ امی عائشہ جن کو رب کا سلام آتا ہے، اور میرے آقا کہتے ہیں مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو کون؟ امی عائشہ۔ وہ کہہ رہی ہیں میری عمر اللہ کرے معاویہ کو لگ جائے، کاش میری زندگی بھی اللہ معاویہ کو دے دے۔ تو وہ ان کو قتل کیسے کروائیں گی؟ جب یہ روایت پیش کی جاتی ہے نا، مرزا صاحب فوراً کہتے ہیں وہ یار پہلا دیا گلاں نے،
پہلے وہ ان کو ایسا سمجھتی تھیں، بعد میں جب انہوں نے ان کے کارنامے دیکھے تو پھر انہوں نے وہ روایت پیش کر دی کہ میں تجھے قتل کروانا چاہتی ہوں۔ بھائی جان، قتل والی روایت تو ضعیف ہے، اور اس روایت کو مکمل پڑھیں نا، اس میں لفظ ہیں، اماں جان فرماتی ہیں فتنوں کے دور میں میں دیکھتی رہی، صحیح، معاویہ میں، یہ میری براکٹ ہے، معاویہ میں ایسی بصیرت نظر آئی کہ فتنوں کے دور میں، یہ لفظ ہے حدیث کے، فتنوں کے دور میں میں نے پھر یہ تمنا کی کاش کہ میری عمر بھی معاویہ کو لگ جائے۔ تو جو اپنی زندگی اس کو دے رہی ہیں تو کیا اس کو قتل کروائیں گی؟ ضعیف روایتیں پیش کر کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو، ان کے محبت صحابہ کے ساتھ برقرار رہنے دو۔ اچھا، ان کی ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خود جو روایات ثابت ہیں صحیح ہیں، اور اس کے والے میں کہہ دیتے ہیں جی یہ ثابت نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں جی پرانی باتیں ہم قبول نہیں کرتے، اور الزام پھر علماء کو دیتے ہیں کہ یہ جی حدیثوں کو چھپاتے ہیں یا حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ خود ہی آپ نے بالکل صحیح ریفرنسز کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے۔ تو بالکل، یہ تو بزرگوں نے بھی ہمیں بتایا ہوا، چور مچائے شور، چور چور چور، تو یہ وہی صورت ہے کہ الٹی غلطی کرنے کے باوجود اس کے اوپر ڈٹائی ہے، خود ضعیف روایت پیش کر دینی ہے اور صحیح روایات کا تبدیل کر دینا ہے، مفہوم بدل دینا ہے، انکار کر دینا ہے، تو یہ بابی خود ہیں۔ یہ مرزا صاحب اور یہ فالوور ان کے۔ ہاں جی، جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بڑے ہی مدلل انداز میں ان تمام اعتراضات کے جواب ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان تمام اعتراضات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے فالورز کی طرف سے بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دو بہت ہی اہم اعتراضات کے متعلق بات چیت کریں گے۔ ان میں سے پہلا اعتراض جو ہے وہ ہے صلح حسن کی شرائط کے متعلق، اور دوسرا اعتراض جو ہے وہ ہے خلافت و ملوکیت کے متعلق، کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو تھی وہ کیسی حکومت تھی، کیا وہ خلافت تھی یا ملوکیت تھی، یا ملوکیت غیر شرعی ہے یا شرعی ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔